بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قرآن حکیم کا 21واں پارہ سورہ العنکبوت کی اس آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جو تم پر وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہم سن چکے ہیں کہ سورہ العنکبوت کے آغاز میں بتا دیا گیا تھا کہ ایمان لانے والوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی بھٹی سے گزرنا ضروری ہے۔ اب یہاں اس آزمائش میں استقامت کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت تدبر کے ساتھ اور نماز کا قیام اس کی روح کے ساتھ اور ذکر الہی سے دائمی اشتغال اور اللہ رب العزت والجلال کا مراقبہ کہ واللہ یعلم ما تصنعون، یہ امور ہیں جو اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے انسان کی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسری چیز جو انسان کو اس راستے میں کبھی مشغول کرتی ہے وہ فضول جھگڑے ہیں، چنانچہ اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے بھی اگر کبھی کوئی مجادلہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے تو بھی اچھے طریقے سے انجام دو، اور اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ تو انکار پر ہی رہیں گے۔ اور اس کے بعد دلیل نبوت بیان ہوتی ہے۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ انہیں پہلے بھی کچھ سناتے رہے ہوں یا کچھ لکھتے لکھاتے رہے ہوں پھر تو کوئی وجہ ہوتی ان لوگوں کے شک میں مبتلا ہونے کی، لیکن یہ تو ایسی آیات ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ یہ آیات تو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی نشان کیوں نہیں اترا۔ فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ان پر ایک کتاب پڑھی جاتی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، وہ اہل ایمان کو انعام سے نوازے گا اور اہل کفر کو جو سزا کے مستحق ہیں ان کے استحقاق کے مطابق سزا دے گا۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں، جبکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم تو کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد پھر عذاب الہی کا والعیاذ باللہ کچھ بیان ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے
ہجرت کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، فایای فاعبدون، تو تم میری خالص عبادت کرو، موحدانہ عبادت کے لیے اگر تمہیں وطن چھوڑنا پڑتا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب نے ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کے اور اہل ہجرت کے انعامات جو اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں ان کا تذکر آتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، تو اگر یہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے بہت بلند محلات تیار کیے ہوئے ہیں، وہاں نہریں اور دریا بہتے ہوں گے، وہاں اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت اچھا انعام ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور اگر کسی کو یہ فکر لاحق ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، وہاں رزق کیسے ملے گا، وہاں کھائیں گے کیا، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دنیا میں کتنے جانور پھر رہے ہیں، کیا ہر کوئی اپنا رزق ساتھ لیے پھرتا ہے؟ اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی وہی رزق دے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم اس کے راستے میں ہجرت کر کے جاتے ہو تو وہ تمہاری فریاد سنتا، تمہاری حالت کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے بھی پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، سب بیک زبان کہیں گے کہ اللہ، پھر یہ کیسے پھرتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق فراوان عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق محدود دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اس زندگی کی بے ثباتی کا، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ پھر انسان کی متلون مزاجی کا تذکرہ آتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، طوفان میں گھر جاتے ہیں، تو پھر وہاں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہی ان کو کنارے لگا دیتا ہے پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ اپنے رب کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اچھا مزہ اڑا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ بنایا، جبکہ ارد گرد انارکی کا دور ہے، لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ افبالباطل یؤمنون، تو یہ بے حقیقت بتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب حق اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلا دے، کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ آخری آیت ہے سورہ العنکبوت کی، والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف سے انہیں نئے نئے راستے دکھاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اہل احسان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ آغاز اس کا اس طرح ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔
الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے پاس ہی کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آئیں گے، گنتی کے سالوں میں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔ اہل روم اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا مقابلہ ایران کی مجوسی حکومت سے رہتا تھا۔ اس وقت دنیا کی یہی دو بڑی سپر پاور تھی جو ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے آغاز ہی میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست فاش دی، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ رومی طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اس پر اہل شرک مجوسیوں کو اپنے ہم خیال سمجھ کر یا ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں، اس لیے مشرکین بہت خوش ہوئے، اور دوسری طرف اہل کتاب کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے ناطے سے مسلمانوں کو افسردگی ہوئی۔ قرآن حکیم نے ایسے وقت میں یہ پیش گوئی کی کہ رومی اگرچہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن یہ چند سالوں میں مغلوب ہونے کے بعد پھر سے اٹھیں گے اور انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ اس قدر بڑی خبر تھی اور سننے والوں کے لیے اس قدر تعجب خیز تھی کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط بدلی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بضع یہ 10 سے کم تعداد پر بولا جاتا ہے کہ ابھی 10 سال نہیں گزریں گے کہ رومی دوبارہ غالب ہوں گے۔ اور قرآن حکیم نے اس واقعے پر ایک اور پیش گوئی بھی فرما دی، فرمایا کہ ایک دن جب رومی غالب آئیں گے، یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، وہ غالب رحمت والا ہے۔ اور وہ دن جو رومیوں کے لیے غلبے کا پیغام لایا، وہ اہل ایمان کے لیے بھی غلبے کا دن تھا، یعنی یوم بدر۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوہری خوشی میسر فرمائی۔ تو یہاں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس واقعے سے قرآن حکیم اپنی سنت کے مطابق انسانوں کو ایک اور بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انسانوں کی نظر کس قدر محدود ہے، کہ وہ ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ رومی ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے، جبکہ چند ہی سالوں میں نقشہ بدلنے والا ہے۔ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اسی طرح ان کی نظر دنیا تک محدود ہے اور آخرت کی وسعتوں سے یہ غافل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانات کی طرف انسان کو متوجہ کیا، اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں کبھی غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا انہوں نے اپنے آپ میں کبھی غور نہیں کیا، آسمانوں اور زمین پر کبھی توجہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے سب کو ایک مدت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے، اور اس کے باوجود حقیقت یہ ہے انسانوں کی اکثریت اللہ کی ملاقات سے غافل ہے۔ پھر اس کے بعد نشانات کا ذکر کیا کہ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، یہ شام کی طرف، یمن کی طرف تجارت کے لیے تو جاتے ہی ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض،
کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، زمین میں آثار بھی ان کے زیادہ ہیں اور انہوں نے آبادی بھی ان سے زیادہ کر رکھی تھی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کی طرف بھی رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فما كان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ ثم كان عاقبة الذین اساءوا السوء، کہ جو برے عمل کر رہے تھے ان کا انجام برا ہی ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے اپنی آیات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر مختلف ادوار سے گزارتا ہے، اور پھر ہر مخلوق کی ایک مدت مقرر ہے، تو اسی طرح یہ ساری کے ساری جہان کی بھی مدت مقرر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ بھچکے سے رہ جائیں گے، اور جن شرکاء کو انہوں نے اپنے سفارشی سمجھ رکھا ہے ان کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے اپنے اعمال کی نسبت سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ باغات میں مزے لیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جنہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی راہ اختیار کی، وہ عذاب میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر قدرت الہیہ کی اور بھی نشانات دکھائے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھو کتنے انسان زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہاری ہی جانوں سے تمہاری سکون کے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تم میں آپس میں محبت اور الفت پیدا کر دی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین بنائے، اور پھر تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، یہ سب کے سب اہل علم کے لیے نشانیاں ہی تو ہیں۔ اور تمہارا رات کو سونا، دن کو جاگنا، اور یہ کاروبار میں مصروف ہونا، اس میں سننے والوں کے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔ اور وہ جو تمہیں کبھی کبھی بادل چمکتا ہوا دکھاتا ہے اور پھر بادلوں سے مہ برساتا ہے، اس کے بعد زمین میں سے جب کہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے اسے زندہ کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ تو یہ سارے کی ساری نشانیاں اور یہ ایک نظام کیا اس بات پر نہیں دلالت کرتا؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ آسمان و زمین میں ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اسی نے پیدا کیا۔ وَهُوَ يُعِيدُ، وہی اس کو دوبارہ پیدا کر لے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اہل شرک کی فہمائش کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان فرماتا ہے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ، کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں کیا انہیں تم اپنے کاروبار حیات میں، اپنے مال و منال میں، اپنے مال و دولت میں شریک کرتے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ان سے بھی اس طرح ڈرو جس طرح تم آپس میں ڈرتے ہو۔ تو جب تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تو یہ سب کے سب تمہاری اپنی دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جبکہ فطرت وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کر کے متوجہ کر دو، ہر کام میں اس کی طرف رجوع کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے وہ فطرت
جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ پھر آگے انسان کی فطرت کا بیان ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب اسے رحمت نصیب ہوتی ہے پھر شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ناشکری کا راستہ ہے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال کی یعنی قدرت یہ ہے کہ وہ زمین کو ایک دفعہ مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور آن کی آن میں اس کی رحمت سے زمین لہلہانے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال اسلام کی کھیتی کو بھی اسی طرح ہرا بھرا کرے گا۔ اور پھر آگے بیان فرمائے فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کس طرح، کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اس میں نشانی ہے کہ ایک تو وہ جس کا تم انکار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد شاید تم زندہ نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی نشانی ہے، اور اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی دنیا میں اسی طرح غلبہ دے گا جس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں دنیا کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس پر ریجھ کر تم حقائق سے نظر نہ چراؤ، یہ بالکل ایسے ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، انسان کی محدود نظر کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی پل رہے ہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، یہی حالت تھی جب حق سے یہ پھیرے جاتے تھے، اور پھر اس دن معذرت کسی کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں عمل کرنے کے لیے واپس بھیجا جائے گا۔ یہ مثالیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوتی ہیں۔ اور فرمایا آخری آیت سورہ الروم کی یوں ہے، فرمایا فاصبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ دعوت کا کام کیے جاؤ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ یقین سے بے بہرا لوگ کہیں آپ کو ضعیف نہ پائیں، یعنی آپ ایمان کی قوت سے قوی رہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم کے بعد سورہ لقمان، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا آغاز سورہ البقرہ کی طرح ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ محکم اور پر از حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، اور اہل احسان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جن کے یہ اوصاف بیان ہوئے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اس واضح ہدایت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس طریقے سے کہ گانے بجانے میں لوگوں کو مصروف کر کے، مختلف افسانے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ایک طرف اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو علم کی بجائے جہالت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور راہ راست سے روکتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جب اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں
ولا مستکبرن، تکبر کے ساتھ مڑتا ہے، کأن لم یسمعها کأن فی اذنہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور ان کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے نعمتوں کی جنت ہے، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے غالب ہونے کی اور اس کے حکمت ہونے کی نشانی اور دلیل یہ ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنائے بغیر ستونوں کے، اور القی فی الارض رواسی، زمین پر اس نے پہاڑ ٹکا دیے کہ کہیں یہ تمہیں لے کر ٹل نہ جائے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں انواع و اقسام کے جانور پھیلا دیے، وانزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور اسی سے کس قدر قیمتی اور وقت رکھنے والے اناج اور پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ ساری کی ساری مخلوق تو اللہ کی تخلیق ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بھلا دکھاؤ تو صحیح اس کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ یہ دعوت توحید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے رہے ہیں، یہ تنہا نہیں، دنیا کا ہر عقل مند اور ان سے پہلے انبیاء اور بھی جو صالح اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنہیں حکمت دی گئی تھی، جو دانائی پر سرفراز تھے، وہ بھی اس حقیقت کو جانتے مانتے اور اسی کی دوسروں کو تلقین کرتے تھے۔ عربوں میں ایک مشہور حکیم ہوا، اس کو سب دانا مانتے تھے اور اس کی مثالیں بھی دیتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ان اشکر للہ ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، ہم نے جو دانائی اسے عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کہ جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تو خود غنی ہے، وہ تو صفتوں والا ہے، اسے کسی کی صفت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر ان کا حقوق بیان کرنے کے بعد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، وہ خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین کی پاتال میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا اور میزان اعمال میں اسے تول ڈالے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین خبردار ہے۔ یا بنی، بیٹا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راستے میں اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو صبر سے کام لو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اور تیوڑی نہ چڑھاؤ لوگوں کے سامنے اور نہ زمین میں اکڑ کے چلو، اللہ تعالیٰ متکبر اور فخر کرنے والوں کو، اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کرو، چال میں بھی اور کردار میں بھی۔ وغضض من صوتک، آواز پست رکھو۔
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ یہاں ایک طرف تو لقمان حکیم کی باتیں نقل کر دی گئیں، اور دوسری طرف یہ گویا کہ تعریض بھی تھی کہ یہ جن باتوں سے وہ اپنے بیٹے کو منع کرتا رہا وہ سب کی سب تم میں پائی جاتی ہیں۔ تم تکبر کرتے ہو، اکڑ کے ہوئے چلتے ہو، بلند آواز سے بولتے ہو، اور جن چیزوں کا اس نے کہا کہ شرک نہیں کرنا وہ شرک تم کرتے ہو، اللہ کا شکر کرنا تم ناشکری کی راہ پر چلتے ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے لقمان حکیم کی حکمتوں کا بیان بھی ہے، اور اہل مکہ کے سرکردہ افراد کے کردار پر تعریض بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین، کون و مکان کی آیات اور نشانیوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ اگر یہ دیکھو، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ دیکھو آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تم پر اتنی نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وہ سب کی بات کیا ہے؟ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر چلو تو کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے۔ تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پردے میں، اس پرفریب نعرے میں شیطان کار فرما ہو؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی فطرت کے خلاف کر رہے ہیں، جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان سے بھی پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمدللہ، کہو تو پھر سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ غنی ہے اور صفتوں والا ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ اگر ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب اگر قلب بن جائیں، اور سمندر روشنائی کے بن جائیں، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر اس میں اور ڈال دو، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اس کی قدرت کے سامنے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا سب کا پیدا کرنا، تمہارے سب کا مارنا، سب کو دوبارہ زندہ کرنا ایسے جیسے ایک جان کو وہ پیدا کرے، اس کو مار دے، دوبارہ پیدا کر لے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اور پھر زمین و آسمان کے نظام کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو کس طرح یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، کہ کس طرح رات سے دن اور دن سے رات وہ پیدا کرتا ہے، اور کس طرح اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، اور سب کے سب ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ جانو بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ ہی حق ہے، وأن ما يدعون من دونه الباطل، اس کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں سب بے حقیقت ہیں، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ ہی بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی متلون مزاجی ذکر کی کہ جب یہ پھنستے ہیں سمندر میں تو پھر یہی اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اسی کا نام لیتے ہیں، لیکن جب انہیں کنارے لگا دیتا ہے تو کچھ تو ہیں جو میانہ روی پر رہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ جو پھر سے آیات کے انکار پر چل نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے
کہ ہماری آیات پر صرف وہی لوگ غور کرتے ہیں، ان سے وہی مستفید ہوتے ہیں جن میں صبر پایا جاتا ہے، جن میں شکر پایا جاتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ اس دن سے ڈریں جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ اور نہ شیطان کے فریب میں آؤ۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی سرزمین پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم رکھنے والا باخبر ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے سورہ الف لام میم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کے بعد ہے سورہ الف لام میم السجدہ۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر کی قرأت کرتے تھے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب، اس کا اتارا جانا رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کے باوصف اہل کفر یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ فرمایا ام یقولون افطرا، کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نہیں، بل هو الحق من ربک، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، یہ اللہ نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ ایسی قوم کو اس کا پیغام پہنچاؤ جن تک تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، تاکہ یہ راہ پالیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف ہے، اس کی صفات ہیں اور اس کی کائنات میں تخلیقات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ کلام اس اللہ کا ہے جس نے آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے 6 دنوں میں بنا دیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اس کے سوا تمہارا کوئی ولی کارساز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہی آسمان سے حکم نازل فرماتا ہے زمین پر، اور پھر اسی کی طرف اس کی کاروائی جاتی ہے، اور وہی ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ جو ظاہر پوشیدہ سب کو جانتا ہے اور وہ جو غالب مہربان ہے، جس نے ہر چیز کو جس کو بنایا خوبصورت بنایا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کی آگے نسل در نسل چلائی، اور پھر اس کے بعد انسان کو سنوارا اور اس میں روح پھونکی اور اسے دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، سوچنے سمجھنے کو دل و دماغ عطا کیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ تم شکر کرو، لیکن تم کم شکر کرتے ہو۔ اور اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا کر لیے جائیں گے؟ بلکہ بات اتنی ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے منکر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ تمہیں فوت کرے گا، وہ جس کے سپرد تمہارا کام کیا گیا ہے،
اور تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کا نقشہ ہے کہ مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کہ وہ منظر دیکھنے کا ہوگا کہ جب یہ سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، تو ہمیں واپس لوٹا دے۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اس لیے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ایسا ہوتا تو ہم پہلے ہی سب کو ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہمارا فیصلہ پہلے سے ہے کہ ہم جہنم کو بھی بھریں گے، جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو اب تم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیے رکھا، اب اسی کی پاداش جھیلو، آج ہمیں بھی تمہارا کوئی خیال نہیں۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور اپنے بد عملیوں کی پاداش میں جہنم کا آگ جھیلو۔ اور پھر اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں۔ اذا ذکروا بها، جب انہیں آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ان کی حالت یوں ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کے حضور خوف اور طمع سے دعائیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ہے جو ہم نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ان کے نیک اعمال کا انعام ہے۔ تو فرمایا کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کی طرح ان کا انجام ایک ہوگا؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور یہ انعام ہے، یہ مہمانی ہے ان کے اعمال کے اکرام میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو نافرمانی کا راستہ اختیار کیے رہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھوٹا کہتے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے عذابوں کے ساتھ تنبیہ کرتا ہے تاکہ تم رجوع کر لو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ منہ موڑ کر چل دے، تو ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ اور پھر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی رسالت دے کر بھیجا گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کی اتباع کی جنہیں ہم نے ائمہ بنا دیا، جو ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے ہدایت دینے والے بن گئے، اور کچھ لوگ ان کی مخالفت کر کے ان کی یعنی عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ تو اللہ فیصلہ کرے گا، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو جو آپس میں ان کا اختلاف ہے، کوئی ایمان لائے ہوئے ہے، کوئی کفر پر ڈٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ اور ان کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے بہت لوگ تھے جو ہلاک ہو چکے، آج یہ ان کے مکانوں میں پھرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ ان کو یہ نشان کافی نہیں ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی بہا کر لاتے ہیں اور اس سے ہم
اناج پیدا کرتے ہیں جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی یہ سب چیزیں دلیل ہیں قیامت کی حقانیت کی، لیکن وہ وہیں اپنی ضد پر قائم ہیں، کہتے ہیں متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ جو تم کہتے ہو کہ رب نے فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلے کا دن کب ہے؟ یہ الگ الگ ہم کب ہوں گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ کب ہے؟ فرمایا کہہ دو فیصلے کا دن وہ ہے جس دن کافروں کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس وقت انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب ان کے اس طرح کے سوالوں سے منہ موڑ لو اور ان سے اعراض کرو، وانتظر، انتظار کرو، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ تھی اور اس کے بعد ہے سورہ الاحزاب۔ احزاب جمع ہے حزب کی، اور یہ بہت سی جماعتیں مل کر مدینہ منورہ کی چھوٹی سی آبادی پر حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ قصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلو، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اتباع اس کی کرو جو تمہاری طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر توکل کرو اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ان آیات میں خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد آپ اور آپ کی ساری امت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تبنی کا حکم ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ لوگ کسی کو اپنا بیٹا قرار دے دیتے تھے، اور وہ پھر بالکل ان کے نسبی بیٹے کی طرح ان کا وارث ہوتا، اور وہ ان کے وارث ہوتے، یعنی منہ بولا بیٹا بنانے والے کا وارث ہوتا بیٹے کی طرح، اور اگر وہ مر جاتا تو بیٹا بنانے والا یعنی اس کا منہ بولا باپ اس کا وارث ہوتا۔ ایک طرح کی گویا کہ شریعت بنا رکھی تھی لوگوں نے، تو قرآن حکیم نے اس رسم کا ازالہ کیا۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد تھی کہ لوگ اپنی بیوی کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے اور اسے بھی طلاق تصور کرتے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے کہنے سے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا، اور فرمایا کہ اسی طرح جن کو تم اپنے منہ سے بیٹے کہتے ہو ہم نے انہیں تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے ہاں انصاف کی بات ہے۔ اگر ان کے والدین کا پتہ نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے مولا ہیں۔ اور پھر آگے بتایا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں کے بھی قریب تر ہے، یعنی کہ ان کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور اس کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتے دار قرابت دار سب ایک دوسرے کے رشتے کے حساب سے ایک دوسرے کے سے قرابت رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ تمام انبیاء کا فریضہ رہا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے ہم نے عہد لیا تھا کہ اللہ کا پیغام تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ کہ جو صداقت پر عمل پیرا رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اس واقعے کا تذکرہ آتا ہے جسے ہم غزوہ احزاب کے نام سے جانتے ہیں۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ دوڑے تھے اور ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی، یعنی چاروں طرف سے انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا، اور وہ وقت تھا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وہی مقام تھا جب اہل ایمان کی آزمائش کی گئی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور انہیں بہت جھنجھوڑ کر دیکھا گیا۔ اور اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ایک طرف منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے سارے کے سارے اب تو فریب معلوم ہوتے ہیں۔ اور انہی میں سے کچھ کہہ رہے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم اے یثرب والو تم تو کہیں ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں کو خطرہ ہے، حالانکہ خطرہ نہیں تھا، صرف فرار چاہتے تھے۔ اور پھر آگے ان کی یعنی کیفیت بیان فرمائی اور ان کو متنبہ بھی کیا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ کہ تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، نہ تم موت سے بچ سکتے ہو نہ قتل سے، جو بھی مقدر ہے وہ تو ہوگا، اور اگر بچ بھی رہے تو ایک وقت مقرر ہے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور پھر اگر اللہ تمہارے ساتھ جو بھی کرنا چاہے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اگر وہ تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اور اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی خوف کا منظر آتا ہے رأیتہم ینظرون الیک تدور اعینہم تو کہ ان کی آنکھیں چکر کھانے لگتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت اس شخص کی مانند جسے موت کی غشی آ لیتی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں کفر ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ سمجھتے ہیں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لشکر جو چڑھ دوڑے ہیں یہ کبھی واپس نہیں جائیں گے، اور اگر کبھی آئے ہوتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ کاش یہ شہر میں رہنے کی بجائے صحرا میں رہے ہوتے، بادیہ نشین ہوتے اور تمہاری باتیں بس اخبارات میں پڑھ لیتے، اور اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو یہ بہت کم لڑائی میں حاضر نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے اہل ایمان کا نقشہ بیان فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے رسول میں ہے، لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کا بہت نام لیتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ کہ وہی لشکر جنہیں دیکھ کر منافقوں کا پتا پانی ہو رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا تھا، جب اہل ایمان نے وہی لشکر دیکھے تو ان کی زبانوں پر کیا آیا؟
کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں اور ان کی تسلیم میں اضافہ ہوا، وہ اور پکے مسلمان ہوئے۔ فرمایا من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہیں جو اپنی شہادت کے لیے اپنی باری کے منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ کبھی بدلنے کے نہیں۔ اور لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کا انجام بھی بتا دیا، فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو ان کے غیظ و غضب جو لے کر وہ آئے تھے اس کے ساتھ ہی وہ منہ کی کھاتے ہوئے واپس ہو گئے، اللہ نے اس کو لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی قتال سے بھی کفایت کر دی، یعنی ان کو جنگ بھی نہیں کرنا پڑی۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ قوی اور غالب ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مددگار یہودیوں کو بھی من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے اتار لیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور کچھ کو تم نے غلام اور لونڈی بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کا، ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایسی سرزمین بھی تمہارے قبضے میں دے دی جو ابھی تک جہاں تم نہیں پہنچ پائے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب چونکہ آسائش آ چکی ہے، مال کافی پہنچا ہے، تو اب ہماری حالت بھی بدلنی چاہیے، تو اس پر اللہ رب العزت والجلال نے ان کو متنبہ فرمایا، اور یہ مضمون چونکہ 22ویں سپارے کے ساتھ متصل ہے تو ان آیات کا بیان انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کے ساتھ ہی کریں گے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔